السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرفان رمضان میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے, اور میرے دائیں جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ندیم جعفری ہیں. آپ کو پتہ ہے ندیم صاحب ہر فن مولا ہیں, بہت سارے کام کرتے ہیں اور بہت شاندار طریقے سے کرتے ہیں. ہوسٹنگ میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. ندیم صاحب میرے ساتھ مل کے بہت محبت. میرے پاس ہمارا فخر ہے, ہمارا مان ہے کہ عرفان رمضان میں حکمت رمضان بھی ہوتی ہے. علماء کرام ہمارے درمیان جو تشریف فرما ہے, میں آپ کو تعارف علامہ رضا داؤدانی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساتھ ساتھ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. ماشاء اللہ. یہ حکمت رمضان ہے. حکمت رمضان میں سے ایک حکمت کا تعارف ضرور کرا دوں. ہر چیز معین اندازے کے مطابق طے ہے. ایک وقت ہے جسے آپ قدرت, قسمت یا تقدیر کہتے ہیں. میں علماء کرام کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقدیر ہے یہ ہے کیا؟ مطلب تقدیر اور تدبیر میں کتنا فرق ہے, اور خدا نے جو مشیت الہی میں طے کر دیا ہے اس میں انسان کا کتنا دارکار ہے, کتنے اندازے کے مطابق وہ بدل سکتا ہے اور کتنا اس کا اختیار ہے؟ علامہ رضا داؤدانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جبر و اختیار, قضا قدر, یہ سارے جو مسائل ہیں جی علم کلام کے اور تفسیر کے اور حدیث کے موضوعات ہیں کہ جن پہ اس پر بہت بات ہوئی ہے. اگر آپ قرآن مجید کے اندر بھی دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے, یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب, کہ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک پروگرام تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر اس پروگرام کے مطابق انسان اپنے آپ کو کتنا ڈھالتا ہے. دیکھیے کچھ معاملات تکوینی ہے, کائنات کے ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, اس کے اندر تو پروردگار عالم نے جس طریقے سے ان کو پروگرام کیا ہے اس میں نہ انحراف کی گنجائش ہے, نہ ڈیویشن کی گنجائش ہے. وہ ابدیت, وہ سرنڈر, وہ سر تسلیم خم کرنا ان کا بالجبر ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون, کہ سورج, چاند, ستارے, یہ دن اور رات کا آنا جانا یہ سب ایک پروگرام کے مطابق ہے. کوئی ایک دوسرے کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتا, ایک دوسرے کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. پروردگار نے جس طریقے سے ان کو پروگرام کیا ہے وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. ظاہر ہے کہ جب ایسا معاملہ ہے تو انحراف کا امکان نہیں ہے. جب انحراف کا امکان نہیں ہے تو الگ سے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. جب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے تو نہ آپ وہاں پر کسی نبی کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, نہ کسی امام کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, نہ کسی کتاب کا نازل ہونا وہاں پر دیکھتے ہیں. سورج کو جا کر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, چاند کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, وہ پروگرامڈ ہے. ابدیت کا تو مطلب یہی ہے نا کہ خدا کی بارگاہ میں وہ سر تسلیم خمد کر دیں, معبود کو معبود مانے, اپنے آپ کو عبد مانے. تو وہاں پر جب اختیار ہی نہیں ہے تو اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈیویشن کا امکان نہیں ہے. لیکن جب ہم انسان کی بات کرتے ہیں تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ محدود صحیح مگر انسان کے پاس پروردگار عالم نے اختیار دیا ہے. یہی اس کے انسانیت کے جوہر کا امتیاز ہے کہ جس کے بعد اس کے جوہر کھلتے ہیں کہ پروردگار عالم نے نبیوں کو بھیجا. ضرورت کیا تھی نبیوں کو بھیجنے کی؟ اس لیے کہ یہاں پر انحراف کا امکان ہے. جو انسان کے پاس اندر ان بلٹ سارے معاملات ہیں ان کو اگر وہ سنکرونائز نہیں کرے گا باہر کے ہدایت کے سگنلز کے ساتھ تو پھر یہ معاملہ انحراف کی طرف آگے بڑھے گا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کو خدا نے بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ جس میں آنکھ ہے, منظر باہر ہے, کان ہے, آواز باہر ہے, زبان ہے مگر ذائقے باہر ہیں, اسی طرح سے پھیپھڑے ہیں مگر آکسیجن باہر ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو انسان کے پاس عقل ہے مگر علم باہر ہے, اور اسی طریقے سے اس کو وحی کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کو سنکرونائز کر سکے. اس کے اندر ان بلٹ ایک فطری طور پر جذبہ رکھا گیا ہے کہ جہاں وہ بے اختیار کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور پھر اس کے بعد اس کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ تم اس دنیا میں پہلے نہیں ہو, تم سے پہلے کچھ افراد ایسے آ چکے ہیں کہ جو صراط الذین انعمت علیہم کی منزل پر ہیں, بس تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ گے اور کتاب کو ٹیکسٹ کے طور پر لے لو گے تو اب تم اس انحراف سے بچو گے. اللہ آپ یاد کیجئے جب ہم لوگ پہلی نشست میں بات کر رہے تھے, پہلی یا دوسری نشست میں, تو بات ہوئی تھی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, کہ نفس اس کو کیسا بنایا, تعریف بھی ہے, سب کچھ ہے. فَأَلْهَمَهَا اس کے اندر ہے کیا؟ فجور بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے. فجور ڈیویشن کو بتاتا ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کے اندر ایسا معاملہ رکھا ہے کہ وہ اگر ڈیویٹ کرنا چاہے تو ڈیویٹ کر سکتا ہے, اور اگر چاہے تو متقی بن کر اپنے آپ کو سرفراز کر سکتا ہے. تو اب اگر یہ متقی بننا چاہتا ہے تو ظاہر اپنے اختیار کو ایکسرسائز کرے گا. اگر یہ اختیار اس کے پاس نہ ہو تو آپ مجھے بتائیے امتحان کا مطلب ہی کیا ہے؟ یہ وہ بات ہے کہ جس کو معصومین کی زبانی ہم تک جب پہنچایا گیا تو اس میں ایک جملہ ہمیں نظر آتا ہے, الامر بین الامرین,
کہ انسان کا معاملہ جو ہے یہ الامر بین الامرین ہے، نہ پورا اختیار ہے اور نہ پورا جبر ہے، یہ درمیان کا معاملہ ہے. یعنی آپ اس طرح سے سمجھیے کہ جو میں اپنے کانوں سے آواز سنوں گا تو جو گریو وائس ہے اس کو گریو ہی سنوں گا، جو شرل وائس ہے اس کو شرل سنوں گا، بھاری آواز بھاری سنائی دے گی، شرل آواز شرل سنائی دے گی. اس میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں، نارمل کانوں کا تقاضا یہی ہے. مگر اس کان سے میں قرآن مجید کی تلاوت سنوں یا کسی کی غیبت سنوں، یہ تو بہرحال میرا اختیار ہے. ٹھیک ٹھیک. ایک لائیو کال بھی قبلہ ہمارے ساتھ ہے، دفتر معقولات کے لیے معذرت خواہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی آپ تک ہماری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو. جی جی آپ کی آواز ہم تک آ رہی ہے. میرے بردر آپ کے سامنے علماء کرام تشریف فرمائیں، اپنا سوال رکھیے. آواز بہت سلو ہے آپ کی. اچھا ٹی وی کی والیوم جو ہے وہ تھوڑی سی ہلکی کر دیجیے. میں جی جی السلام علیکم. آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہے. یہ ایک جوش کا اور خوشی کا لمحہ بھی ہوتا ہے. روزوں میں آپ چاہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ آپ کی آواز بھی آئے اور جو نظر آ رہے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ حدت لے سکیں. بہت اچھی بات ہے، آپ کی گفتگو جاری رہے. بس آپ اتنا ہی سوچیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ والیوم کم کرو، یہ ان کے پاس اختیار ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ورنہ اس بات کے مطالبے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اسی طرح سے اگر خداوند متعال انسان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرو، مثلا اقیم الصلاۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے اس بات کا کہ وہ نماز قائم بھی کر سکتا ہے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو نہ کرے، لیکن بعد میں اکاؤنٹیبلٹی اسی کے اوپر ہے. ورنہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی مطلب نہیں ہے، احتساب کا، حساب کا کوئی مطلب جواب دہی کا کوئی مقصد کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اگر ایک انسان کے پاس چوائس ہی نہ ہو، آپ سوچیے کہ اگر آپ میرے ہاتھ باندھ دیں اور پھر مجھ سے یہ کہیں کہ آپ کا امتحان یہ ہے کہ آپ یہ کتاب اٹھا سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ میرے ہاتھ کھولیے تو صحیح، پھر اس کے بعد میرا امتحان اس بات پر لیجیے کہ میں صحیح وقت پر کتاب اٹھاتا ہوں یا نہیں اٹھاتا. خوبصورت خوبصورت. ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی قبلہ کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر کراچی سے بات کر رہا ہوں، محمد اسد. جی محمد، آپ کا سوال کیا ہے؟ علماء کرام آپ کو سن رہے ہیں. میرے دو سوالات تھے. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمارے یہاں اہل سنت برادران میں اور اہل تشیع برادران میں جو یہ افطار کے وقت کا جو اختلاف ہے، اس کو کسی طرح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ کوئی پورا ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے، اس کو ہم کم کر سکیں؟ ٹھیک ہے، ایک سوال ہوا. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے، وہ یہ ہے کہ کیا اس طرح کا ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ حضرات شیخین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جو ہے وہ پہلے نماز پڑھتے تھے اور بعد میں جو ہے وہ افطار کیا کرتے تھے، تو کم و بیش کیا یہ وہی ٹائم نہیں بنتا جو اختلاف کی وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال صبح سحری میں کیا گیا تھا اور دونوں شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، حضرت عمر حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اور یہ مغرب کی نماز آپ پڑھ لیا کرتے. اس پہ بڑی وسعت کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے پہلے بھی. پہلا سوال میں نے آپ کا سیو کر لیا ہے. ایک کال اور ہے مجھے بتایا گیا. السلام علیکم. جی آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، فوراً سے اپنا سوال رکھیے گا. اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ مجھے انسولین کے بارے میں پوچھنا ہے کہ روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ اچھا یہ سوال بھی صبح آیا تھا ہمارے پاس، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. شاہ صاحب پہلے تو وہ سوال، کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے کہ شیعہ اور سنی برادران ایک ہی وقت پہ روزہ کھولیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے حضرات جو ہوتے ہیں ان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں سارے لوگ ایک ہی کام کریں. جی اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے. ایک کی خواہشیں کچھ ہوتی ہیں، دوسری کی خواہشیں کچھ ہوتی ہیں. تو یہ ان کی خواہش ہے کہ یہ ایسا ہو جائے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک مذہب جو ہے اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اس کی اپنی بنیادیں ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ اپنی بنیادوں کے اوپر چلتے ہیں، لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نہیں چلتے. تو جب ان کے نزدیک موقف ان کا یہ ہے کہ رات اس وقت شروع ہوتی ہے اور دوسرے کا موقف یہ ہے کہ وہ حقیقی رات ذرا دیر سے شروع ہوتی ہے، تو موقف تو تبدیل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اگر وہ جو صبح اس کے اوپر بات چیت ہو چکی ہے، کافی جو سوال کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اس کے اوپر کافی گفتگو ہو چکی ہے پہلے جو ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا مذہب جو ہے نا وہ نہیں بدل سکتا، اپنا اپنا موقف ہوتا ہے. تو اپنے موقف کے دائرے میں رہتی ہوئی جتنی گنجائش ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے، جو نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اور ہمارے پاس لائیو کال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی آپ کو سن سکتے ہیں ہم. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے مولانا رضا ڈاکٹر صاحب سے
کہ مرحومین کے جو روزے رکھواتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے والد کے روزے رکھوائے قضا روزے، وہ قضا اس لیے تھے کہ کچھ تو بیماری کی وجہ سے قضا تھے، ان کے ڈائلسس رکھ نہیں سکتے تھے، اور کچھ روزے بغیر بیماری کے بھی قضا ہوئے تھے، تو وہ روزے تو رکھوا دیے ان کے قضا، تو کیا ان قضا روزوں کا بھی کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا؟ جی علامہ رضا داؤدانی صاحب سے یہ سوال ہے۔ مرحوم کے جو قضا روزے ہیں فقہ جعفری کے اندر یہ بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان قضا روزوں کے ادا کروانے کا کوئی اہتمام کرے، انتظام کرے، یا خود رکھے یا کسی سے رکھوائے۔ اچھا، یہ مرحومین کے حوالے سے ہے۔ زندگی میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ کسی کو کہے کہ بھائی میرے بدلے تم روزے رکھ لو، لیکن یہ ایک احساس دلانے کے لیے کہ مرحوم سے بہرحال ایک ذمہ داری تھی جو فوت ہو گئی، چاہے بیماری کی وجہ سے اور چاہے کسی اور وجہ سے، یا چاہے جان بوجھ کر بھی۔ ان اینی کیس جو مرحوم کے حوالے سے بڑے بیٹے کی ذمہ داری ہے وہ قضا روزوں کے کفاروں کی نہیں ہے، لیکن اگر مرحوم نے خود وصیت کی تھی اپنے مال کے اندر تو پھر اس کو بہرحال اس مال سے نکالا جائے گا، اور اگر ویسے بھی اس نے وصیت نہ بھی کی ہو تو چونکہ یہ مالی واجبات ہیں، لہٰذا اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو اس میں جہاں دیگر مالی واجبات، مثلا اگر اس کے ذمے پر حج تھا یا مثلا اس کے ذمے پر کچھ اور کفارے تھے تو اس کفاروں کے اندر اس کفارے کو بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اگر اس کے پاس مال تھا تو اس میں سے اس کو ادا کیا جائے گا، اس میں سے اس کو ادا کیا جائے گا۔ بہت خوبصورت۔ اچھا ندیم صاحب، آپ تو بچوں کو سکھاتے رہتے ہیں اور یہ بہت ضروری عمل ہے، تربیت کا عمل جاری رہتا ہے، علماء کرام بھی، ہم ان کے سامنے بچے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ داستان رمضان کا ہمیں انتظار ہے اور مانور نہال وہاں بیٹھی ہوئی ہیں یسریٰ کے ساتھ، اگر ممکن ہو، اچھا یہ ایسا ممکن کرتے ہیں کہ وقفے کے بعد ہم داستان کی طرف جائیں گے، اور ٹھیک ہے میں بول رہا ہوں داستان رمضان ہم انشاءاللہ وقفے کے بعد سنیں گے۔ ندیم صاحب، بچوں کو سکھاتے ہوئے کبھی کوئی مشکل آئی ہے؟ کوئی بچہ ضدی ہو گیا ہو، جیسے آپ بچپن میں شرارتی تھے، میں بھی شرارتی تھا، ایسی کوئی شرارت کر دی ہو، بڑا سخت غصہ آ گیا ہو، کیا کرتے ہیں؟ نہیں، بچے شرارت کرتے ہیں وہ بری نہیں لگتی، اچھی لگتی ہے۔ بچوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، وہ چیزیں جو ہم بھول چکے ہیں وہ بچوں کو یاد ہوتی ہیں۔ جب ہم بچے تھے تو پیورٹی کے اس سفر پہ اتنا آگے نہیں گئے تھے، تو وہ پیورٹی موجود تھی اندر۔ بچوں سے میں وہ پیورٹی ایکسٹریکٹ کرتا ہوں، مجھے بچوں کے ساتھ رہنے سے اپنا آپ بڑا یاد رہتا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو اعراف کے وعدے ہیں وہ سب بچوں کو یاد ہوتے ہیں، بڑے بھول جاتے ہیں، تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ بچہ آئی لرن اے لاٹ وتھ کڈس۔ جیسے بچے جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سچائی ان میں موجود ہوتی ہے۔ میں اپنے آپ کو سب اس نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہوں، ہم بھی تو بہت ہی غیر عاقل ہیں، نامعقول ہیں، خالق کائنات کے سامنے ہم بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ ناقص بھی ہیں اور نامعقول بھی ہیں۔ وہ بھی بعض اوقات ہماری عادات کو اور حرکات کو ایسے ہی دیکھتا ہوگا کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بہت ہی کم عقل ہیں، گنجائش تو مغفرت کی اس نے بنا رکھی ہے۔ ہم علماء سے بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ غلطی ہو جائے تو کہیں وہ کہیں کہ ٹھیک ہے کچھ کفارہ دے کے، کچھ عام گفتگو میں بھی اس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں، ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اس خالق کائنات جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے یہ کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، جی، کہ ہم نے انسان کو سب مخلوقات پر شرف بخشا ہے۔ تو یہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے تو اس میں عزت دار جو ہے، مرتبہ دار جو ہے وہ انسان ہے۔ ٹھیک، تو ایک انسان کی جو ہے بہت قدر و قیمت ہے، بہت اہمیت ہے، اور اس کی رضا کی، اس کی خوشنودی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک انسان کی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ایک طرف کعبہ شریف ہو اور ایک طرف ایک انسان ہو، تو وہ حدیث جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اور عزت اس لیے دی ہے، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو عبادت کا مطلب حضرت ابن عباس جو اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ لیعرفون، اللہ جل جلالہ کی معرفت حاصل کریں۔ تو اس کی عبادت جو ہے اسی سے اس کی معرفت اور اس کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں رحمان رحیم کہتے ہیں، تو اس کی رحمت کے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ وہ اپنے بندوں سے، اور اسی لیے صبح و شام استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ علامہ صاحب اور شاہ صاحب اور مولانا صاحب، مولانا آزاد جمیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیر مقدم ہے آپ کا۔ علامہ صاحب، گفتگو ہماری وہی چل رہی تھی اور پھر سوال بھی دہرائے گئے کچھ کہ انسولین لگا لیں، سب چیزیں ہم ساری باتیں کر چکے ہیں۔ میں
استدلال کے حوالے سے تھوڑی سی گنجائش بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت سارے افراد جب روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو اسی وقت خاص طور پہ ایسے مشغولات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی کسی کا کوئی خرابہ آ گیا, لڑائیاں ہو گئی, کسی سے گالم گلوچ ہو گئی, اینڈ ٹائم روزے کا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ناراضگی ہمارے سر پہ حاوی ہو جاتی ہے, ہم ہاتم پائی کرنے پہ آ جاتے ہیں, ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسا طریقہ کہ اس سے نجات ملے؟ دیکھیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہر چیز کا حل تجویز فرمایا ہے. کہ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ صبر و استقلال سے کام لینا پڑتا ہے جی. تو تحمل اور بردباری سے, تو وہ ہم لوگوں میں ویسے بھی کم ہے اور روزہ رکھتے ہیں تو پھر اور زیادہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے ہم ہر وقت آمادہ پیکار رہتے ہیں. ٹھیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, اگر تم سے کوئی آدمی الجھے روزے میں تو آپ اس کو بتا دو میرا روزہ ہے. ٹھیک. تو یہ ایک بات ہے, لیکن اس بات میں بہت ساری باتیں ہیں اور اس بات کو ہر ایسی جگہ پہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اگلا تشدد پہ اترے یا اگلا سخت زبان استعمال کرے تو اس کو سمجھانے کے لیے اس وقت جو ہے یہ اس کو مطلب بتانا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ آدمی میں صبر ہوگا تو وہ آدمی بتائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ خود بے صبرہ ہو جاتا ہے اور وہ خود آمادہ پیکار ہو جاتا ہے. دکاندار ہوتے ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور روزے میں جہاں پر آدمی جائے تو وہاں وہ لوگ آگے لڑائی کرنے کے لیے, یعنی ایک بات کی آپ نے دوسری بات پہ ان کی لڑائی ہے جو ہے لڑائی ہو گئی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ رویہ جو ہے یہ مسلمانوں کے رویے کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جس بات کی تعلیم دی ہے وہ بہت اچھی, یعنی خوش اخلاقی سے بات کرنا, اچھے طریقے سے بات کرنا. مومن سے تو آپ نے خاص ہدایات فرمائی ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے اس طریقے سے بات کرے, لیکن غیر مومن بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی خلق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خلق کی تعلیم دی ہے. آپ نے فرمایا ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کو ان کی بلندیوں تک پہنچا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنے عمل سے یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے پیش کی ہیں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں, اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو اپنی قوم تھی اس نے مکی زندگی میں آپ کے ساتھ کتنی بدسلوکی کی, مگر جب ان کی گرفت کا وقت آیا, ان کو غلام بنائے جانے کا وقت آیا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ہے تو اسی طریقے سے آج میں تمہیں معاف کرتا ہوں. انتم الطلقاء, تم میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا, تم لوگ آزاد ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ خلق ہے. تو ہم آپ کے امتی ہیں تو آپ کے خلق کی کوئی جھلک ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. اور خصوصاً وہ روزے کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ تو آزمائش کا ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہے نا اگر کوئی آدمی سختی بھی کرتا ہے, شدت سے پیش بھی آتا ہے, تو آپ نرم ہو جائیں. خصوصیت سے اس وقت جو ہے اس کے ساتھ نرمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام بھائی, یحییٰ عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جی یحییٰ, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ پہلے تو تمام علماء حضرات کو سلام ہو, اور میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ تمام مسلک کے علماء کا عزت کرنا, ان کا احترام کرنا ہم سب پر فرض ہے, چاہے وہ ہمارے مسلک کے ہوں نہ ہوں. یہ بہت ضروری ہے جو ہمیں ساتھ سمجھنے کی ہے. تو آپ نے یہ محفل سجے, میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ یقیناً ہم لوگ کے رویے وہ نہیں ہوتے جو ہماری ہونے چاہیے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جب ہم پریکٹیکلی لائف میں ہوتے ہیں تو شاید وہ عدم برداشت کا تاب ہو جاتا ہے. لیکن میرا سوال علماء حضرات سے, دیکھیں بات یہ کہ چلو میں تو برداشت کر رہا ہوں, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ روڈ پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور بڑے شدید ان کی لڑائی ہو رہی ہے, اس دوران ہم جو دیکھنے والے ہیں وہ ہمیں بجائے اس کے ہم تماشبین بنے, ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے, ہم کیسے ان سے روکیں, ان کو کیسے سمجھائیں, کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کی وہ جو غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے. میں یہ سوال علماء کے سامنے بھی رکھوں گا, مگر ایک چیز جو نہ کریں تو بہتر ہے. ہمارا معاشرہ اب عادی ہو گیا کہ جب بھی کوئی تماشا ہوتا ہوا دیکھے فوراً سے سیل فون نکالتے ہیں, اسے ریکارڈ کرتے ہیں. یاد رکھیں ہمارا یہ عمل وہ ریکارڈ کر رہا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے اس کی جواب دہی, اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پہ آتی ہے. علماء کرام سے پوچھ لیتے ہیں. علامہ مولانا آزاد جمیل صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. یہ جو فسادات روڈ پہ ہوتے ہیں, عام طور سے روڈ پہ نہ ہو گھر میں ہو, ایک روزے دار پہ کیا ذمہ داری ہے؟ آیا وہ اس کا حصہ بن جائے, آیا وہ خاموش رہے, یا آیا وہ صلح کرائے؟ تو کس انداز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اویس بھائی, انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اور اس زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں,
ہم نے دین کو اس طرح سیکھنا ہے جیسے KG1 اور نرسری کا بچہ ABCD سیکھتا ہے، الف با تا سا سیکھتا ہے، دین اسی طرح سیکھا جاتا ہے۔ تو جب اسی طرح بچہ دین سیکھے گا تو لڑائی اور یہ چیزیں جو معاشرے میں آتی ہیں، دیکھیں غصہ فطرتی عمل ہے، جی یہ انسان کے اندر آتا ہے، جذبات فطرتی عمل ہے، انسان کے اندر آتے ہیں، اور جلد بازی یہ فطرتی عمل ہے، یہ انسان کے اندر آتی ہے، اور جو کنجوسی ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے، یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اب اس کے لیے کرنا ہے کہ معاشرے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کی خرابی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جب خشکی اور تری میں فساد ہوتا ہے تو یہ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ کہیں اور سے کچھ نہیں ہو رہا، انسان کے عمل کا اس کو صلہ مل رہا ہے۔ اور جائے چکے روڈ پہ لڑنا یہ مسلمان کے شان کے خلاف ہے، مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ روڈ پہ لڑ رہا ہے۔ اور دوسری بات کا مظاہرہ یہ ہے کہ اسلام بولنے سے زیادہ، بولنے کا تعلق اسلام میں اتنا ہے جیسے جسم میں زبان کا، عمل پورا جسم ہے، تو وہاں عمل کا مظاہرہ ہے، سیکھتے 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 ایک دن آتا ہے کہ وہاں اپنے صبر برداشت کرنا ہوتا ہے، لڑتے 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 اپنے آپ سے ایک دن آتا ہے کہ آپ نے اگلے سے شکست لینی ہوتی ہے۔ تو پہلوان وہی بنا نا، پہلوان تو وہ نہیں کہ روڈ میں پچھاڑ دیا، حدیث میں آتا ہے پہلوان وہی ہے جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے۔ ایک لائیو کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب، کہاں سے اور کیا سوال؟ فیصل آفریدی بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی آفریدی صاحب سوال کیا ہے آپ کا؟ سر سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ کے پیسے اپنے شادی شدہ بہن یا بھائی کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے پیسے شادی شدہ بہن یا بھائی کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے یہ سوال لے لیتا ہوں۔ شاہ صاحب زکوٰۃ کے پیسے، سوال ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے اپنے شادی شدہ بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، ان کو ضرورت ہے، محتاج ہیں، مفلس ہیں؟ زکوٰۃ اصل میں اپنے جو اصول ہوتے ہیں ان کو نہیں دی جا سکتی اور فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ تو بہن بھائی دائیں بائیں ہوتے ہیں تو ان کو اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کی کفالت میں نہیں ہوتی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں گھر میں نہ رہتے ہوں، اگر شادی شدہ ہوں دوسرے گھر میں ہوں، اگر دوسرے گھر میں ہو، بہن چلی گئی، بیاہ دی گئی، مطلب اس کی کفالت میں نہیں ہے، اچھا تو پھر تو ان کو بالکل جو ہے نا دی جا سکتی ہے، ٹھیک، کیونکہ بہن اپنے گھر میں رہتی ہے تو وہ اس بات کی ضرورت مند ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، دی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ ایک اور لائیو کالر ہمارے درمیان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی قبلہ آپ اپنا سوال رکھیے گا۔ اسی وقت میں دہرا دوں کہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ اعمال کی سزا اور جزا اور اس کا اسلامی تصور چل رہا ہے، بہرحال مگر آپ اپنا سوال رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال تھوڑا سا آپ کے موضوع سے ہٹ کے ہے۔ اچھا، سوال میرا یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ عالم دین سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے یہ آزاد جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے یہ پوچھنا ہے ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ یہاں بیٹھ کے یہ لوگوں کو گمراہ کر نہیں، اچھا یہ سوال پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شاید اس طرح کے کہ جو گمراہی سے نجات یا اس طرح کا کوئی سوال تھا۔ بہرحال میں یہ سوال اس طرح سے پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کی خدمت میں کہ زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اب جب انسان قبر میں جاتا ہے وہاں عذاب کا کانسیپٹ کس حد تک ہے اور اس کے بعد کے عذاب کا کانسیپٹ کس حد تک ہے؟ دیکھیں انسان حدیث میں آتا ہے جیسے ہی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس دو قسم کے ملائکہ آتے ہیں، دو قسم کے، یا تو وہ جنت کے ہوتے ہیں یا تو وہ عذاب کے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہی چیز عالم برزخ میں جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ جیسے کہ اعمال کی طاقت یوں بتائی کہ جو اعمال ہیں وہی انسان کو قبر کے عذاب سے بچائے گی، وہی پلسرات سے بچائے گی، وہی آخرت میں عمل نامہ جب الٹے ہاتھ میں ملے گا وہاں اس ضلالت سے بچائے گی۔ تو عمل کا تعلق تو ظاہر ہے عذاب سے ہے، چونکہ عذاب کو اسی لیے شکل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم عذاب کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہتے ہیں، نہیں، اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے، دنیا میں زندگی کا موقع دیا اور آخرت اس کی جزا کے لیے رکھی، چونکہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کیونکہ دنیا میں اعمال سارے محفوظ ہو گئے، کتاب مبین، جی
اس میں لکھ دے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو اس کو پتہ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو یہ کر کے بھول گیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اب میں عمل کا ایک آپ کو بات بتاؤں، قیامت میں تو آدمی بہت سارے اعمال لے کے آئے گا، وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا۔ اب عمل کرنا پھر بھی آسان ہے، عمل کو محفوظ کرنا یہ مشکل کام ہے، اور مال کے تکبر سے اعمال کا تکبر یہ زیادہ خطرناک ہے۔ مال کا تکبر اتنا گمراہ نہیں کرتا جتنا نیکی اور اعمال کا تکبر انسان کو لے ڈبو دیتا ہے۔ اور دوسری چیز، جب انسان بہت حدیث میں آتا ہے نیکیاں لے کے آئے گا تو اللہ ان کی نیکیاں منتشر کر دے گا ہواؤں میں، غرق مرت ہو جائیں گی۔ تو حضرت ثوبان ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ کہا وہ آپ ہی میں سے ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے، ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے آپ کرتے ہو، ایسے روزے رکھیں گے جیسے آپ رکھتے ہو، ایسی عبادات کریں گے جیسے آپ رکھ رہے ہو، لیکن جب وہ تنہائی میں جائیں گے اور گناہ کو دیکھیں گے تو اسے کرب۔ مومن کی پہچان ہی تنہائی میں ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں عذاب قبر کے بارے میں بڑی وضاحت ہے کہ فرعون جیسے غرق ہوا تو ان کے بارے میں قرآن حکیم میں آتا ہے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ ان فرعونیوں کو عذاب میں داخل کر دو۔ تو یہی عذاب قبر کا اس بات ہے۔ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ جی ہاں، اور دوسری بات یہ قرآن حکیم میں سورہ نوح میں بھی آتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، کہ ان کو پہلے غرق کیا گیا پانی میں، پھر ان کو جہنم میں داخل کیا گیا۔ اچھا مفتی صاحب، میں تو گویا قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے وہ بڑے واضح طور پہ یہ خبر دے رہا ہے کہ عذاب قبر ہوگا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بے شمار حدیث ہیں جن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ عذاب قبر ہوگا۔ تو قرآن حکیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کا معاملہ یہاں درست ہو گیا تو وہ آگے بھی درست ہو جائے۔ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ انسان جو خطا کار ہے، غلطی ہوتی ہے، دنیا میں اس پہ قضا بھی واجب ہو گئی تھی کہ اگر مجرم نے قتل کیا ہے تو اس کو جو بھی سلسلہ ہے وہ آئے گا قصاص کا، عذاب قبر میں بھی مل رہا ہے، پھر آخرت میں مل رہا ہے، 3 گنا عذاب کیا؟ یہ میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ایک کافر تھا، مشرک تھا، تو اس نے شرک کی زندگی گزاری، اچھا، اور جو گناہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں وہ سارے اس نے کیے، ٹھیک، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوگا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چچا کے قاتل جو تھے وہ جب آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو ان کے بارے میں پوچھا گیا آپ سے کہ آپ ان کو معاف کر دیں گے، تو آپ نے فرمایا اسلام جو ہے وہ پہلے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بس چہرہ مت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس آدمی کو معاف کیا، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا میرے سامنے نہیں آنا کبھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پہلے کے گناہ جو ہے وہ اسلام قبول کیا اس نے تو وہ معاف ہو گئے۔ اب مسلمان ہے تو مسلمان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک پورا نظام ہے، ٹھیک، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، ایسے گناہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی حکومت کی گرفت میں نہیں ہے تو وہ اس کے ماں سوا ہے، تو وہ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اچھا ہو کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کرنے والے کو کہ وہ شرک کا والا گناہ جو ہے وہ تو کبھی بھی وہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اس کے ماں سوا جو وہ چاہے گا، جو اس کی مرضی ہے، جو وہ چاہے گا وہ گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دے گا۔ اچھا، تو اس لیے ایک آدمی جو ہے نا وہ توبہ کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک آدمی جب حج کرتا ہے تو وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی بچہ ہے، بالکل جو ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے گناہ جو ہیں اللہ جل جلالہ معاف فرما دیتا ہے جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے کوئی آدمی۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے گناہ کیا اور وہ پکڑا گیا تو اس کو سزا ملے گی، جو ٹھیک ہے، سزا ملے گی، اور اللہ وہ جو ہے نا عذاب قبر بھی اس کو ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا کی جو سزا ہے تو کیا یہ اس کا بدل ہے؟ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں یہ اس کا بدل نہیں ہے۔ اچھا، کہ اس نے ایک آدمی سے زندگی کا حق چھینا ہے تو یہ جو اس نے حق چھینا ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس کی سزا اس کو ادھر بھی ملے۔ اچھا، عذاب قبر کی بات بھی چلی اور پھر آگے قیامت اور محشر کی بات بھی ہوئی۔ یہ بتائیے کہ جو مومنین ہیں، حضور یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور مسلمان اور مومنین خاص طور سے گناہ کرتے ہیں
آخری وقت جو ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو مغفرت ہو جائے گی، اس وقت نزا کی حالت میں کوئی کلمہ پڑھ لے اور معافی مانگ لے، وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. میں ان گناہوں میں اس کا بھی شمار کر رہا ہوں جو بندگان خدا سے جڑے ہوئے ہیں، قتل کر لیا یا کوئی ایسے بڑا گناہ جس کا تعلق ہے بندوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ حقوق الناس کا جو معاملہ ہے وہ تو موقوف ہے اس فرد کی رضا پر کہ جس کا حق غصب کیا گیا تھا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کسی اور کے گھر میں چوری کر لیا اور اس کے بعد انسان فقط توبہ کر کے سمجھے کہ وہ معاملہ حل ہو گیا، نہیں حل ہوگا. جیسے کہ بہرحال اس کے اندر دو پہلو تھے. ایک تو یہ کہ پروردگار عالم کی معصیت ہوئی تھی اور ساتھ ہی ساتھ کسی اور بندے کو بھی اس نے اذیت پہنچائی تھی، تو اس کو آن بورڈ لینا اور اس سے معافی مانگنا بالکل ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. اس کے بغیر حق الناس کا معاملہ بہت حساس ہے، سینسٹیو ہے. اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں نا کہ انسان وقت آخر پروردگار عالم سے راز و نیاز کرے، مغفرت کی امید رکھے. ایک مسلمان، ایک مومن، ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ روایات اس بارے میں آئی ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو اپنے خدا سے حسن ظن رکھے، اچھی امید رکھے کہ خدا اس کی کوتاہیوں کو معاف کر دے گا. ایک مومن کا جو معاملہ ہے نا، زندگی جب وہ گزار رہا ہوتا ہے تو اس کے دل کو اگر چیرا جائے، روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اگر اس کے دل کو چیرا جائے تو اس کے اندر ایک نور امید ہوتا ہے اور ایک نور خوف ہوتا ہے. جو نور خوف اور نور امید ہے وہ بالکل بیلنس ہوتا ہے. نہ اس کے اندر نور امید پر کوئی فوقیت ہوتی ہے، نہ نور خوف کے اوپر کوئی فوقیت ہوتی ہے. دونوں بالکل مساوی ہوتے ہیں، دونوں بالکل بیلنس ہوتے ہیں. تو اس امید کے ساتھ ایک انسان زندگی گزارتا ہے، اس خوف کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے کہ بہرحال جو کچھ میں نے کیا ہے اگر وہ اچھا بھی ہے تو ظاہر ہے اس معیار پر تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے سامنے فخر کے ساتھ اسے پیش کر سکوں. یہ عاجزی ہے. حقوق الناس کا جہاں تک معاملہ ہے وہ بہرحال ان کی رضایت پر موقوف ہے. اگر وہ راضی نہ ہوئے تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے ان کو معاف کرنے کا امکان بہت بعید ہے. البتہ کچھ اس کے اندر اشارے دوسری طرح کے ہیں مگر وہ تفصیل طلب ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، گناہ ہو گیا اور انسان لہت میں چلا گیا. اب جو دوسرے افراد ہیں اس کی قبر پہ آ کے قرآن حکیم فرقان مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا ایسے وظائف پڑھ رہے ہیں، ان کے برکت سے کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے، سزا ہٹ جائے گی؟ ساری باتیں امید پہ چلتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے امتی امت مرحومت، میری امت امت مرحومہ ہے. یہ گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی لیکن جب وہ وہاں سے اٹھے گی تو وہ گناہ ان کی طرف نہیں ہوں گے، منسوب نہیں ہوں گے. تو وہ خود حیرت زدہ ہوں گے. وہ پوچھیں گے یہ کیا ہوا؟ تو جواب ملے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا، آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہی، مسلمان آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، تو یہ اس کے نتائج ہیں. تو گویا اللہ جل جلالہ معاف فرمانے والا ہے اور اس سے مغفرت کی امید رکھنی چاہیے. اور وہ خود کہتا ہے کہ ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے. ٹھیک ہے، وہ منتقم ہے اور وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، لیکن وہ غفار بھی ہے. سبحان اللہ. تو ان ساری باتیں یہ ہے کہ اس سے امید رکھنی چاہیے. تو گویا وہ جو آپ فرما رہے تھے کہ نزا کے وقت ایک آدمی وہ گناہ کی معافی مانگتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صرف کمی ہے تو ہمارے اخلاص کی ہے. اگر اخلاص سے کسی بھی وقت کوئی بھی آدمی اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضر ہو جائے تو وہ اس کو قبول کرتا ہے. گورنمنٹ جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو اس کو ریٹائر کر دیتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے. وہ آخری وقت میں بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے تو اللہ جل جلالہ قبول فرماتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص سے ہو، خلوص ہونا چاہیے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات آپ نے کی. اور خلوص کا بڑا گہرا رشتہ ہے. اپنے بچوں پہ شفقت کیجئے، بڑوں سے خلوص کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پیش آئیے. رمضان برکتوں کا بڑا پیکیج ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں نا، گفٹ ہیمپرز مل رہے ہوتے ہیں ایک کے ساتھ ایک، ایک کے ساتھ ایک. رمضان میں سب کچھ ہے، صرف ایک کے ساتھ، وہ ہے خلوص، نیت. بس نیت ہو، خلوص ہو، ساری نعمتیں آپ کی ہو گئیں. رحمت بھی، نجات بھی، مغفرت بھی، بخشش بھی، اور رزق کی کشادگی بھی آپ کو مل جائے گی جب آپ دوسروں کے لیے دسترخوان لگائیں گے. آزاد ضمیر صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضور، مغفرت کا معاملہ بڑا خاص ہے، مگر سزا اور جزا اپنی جگہ. جو کوئی حاکم ہے جس پہ یہ فرض ہے کہ وہ فوراً سے حکمت سے کام لے کر سزا سنائے یا معاف کرے، کتنا اختیار ہے ایک اسلامی معاشرے میں قاضی کے اوپر یا اس شخص کے اوپر جس کے سامنے مقدمہ ہے؟ کیا وہ خود اپنے فیصلے سے معاف کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، بحیثیت اسلامی حکومت کا ایک کارندہ ہوں یا حاکم ہوں یا بڑی شخصیت ہوں؟ اویس بھائی، جب انسان اللہ کا مجرم ہوتا ہے تو اللہ کا مجرم اس وقت معاف ہوتا ہے جب وہ اللہ سے رجوع کرے. اور جب کوئی انسان مخلوق کا مجرم ہوتا ہے تو وہ مخلوق سے رجوع کرے. تو جب تک مخلوق معاف نہیں کرتی تو
حقوق اللہ تو اللہ خود معاف کرے گا، حقوق العباد وہ چونکہ بندوں کا معاملہ ہے، اور بندوں کے معاملے بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک بھی جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو حضرت علی اور حضرت عباس کے جب کندھے پہ آپ نے یوں سہارا لے کے ممبر پر آئے اور آپ ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، اور آپ نے ظہر کی نماز میں سارے صحابہ کو بٹھا کے اور آپ نے یہ واعظ و نصیحت فرمائی، پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگو میں نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہو، یا میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، یا میں نے کسی کا مال کھایا، یا میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو تو کوئی کھڑا ہو جائے، آج میں ہوں کل قیامت مجھ سے بدلے کی یا مجھ پر وہ کرنے کی کوئی وہ نہ کرنا۔ تو اس پہ تو دیکھیں آپ تو رحمت ہی رحمت تھے، آپ نے آج کے لوگوں کو کر کے دکھایا، آپ کی زندگی اور صحابہ کا پوچھنا اور آپ کا جواب دینا، یہ آج کے وہاں اتنا نہیں تھا، یہاں بہت زیادہ ہے۔ اس چونکہ آپ آخری نبی تھے اور آپ قیامت تک کے نبی رہیں گے، تو قیامت تک کے جتنے بھی معاملات آئیں گے ان کا سدھار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی ملے گا۔ تو اس کے بعد جو ایک آدمی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے 3 درہم ہیں، آپ کے پاس کوئی سائل آتا تھا تو آپ رد نہیں کرتے تھے، آپ کے پاس نہیں بھی ہوتے تھے کہا فلاں سے جا کے لے لینا میں دے دوں گا، تو کہا آپ نے مجھ سے کہا تھا، آپ نے ایک دم کھڑے ہو کے یوں دیکھا کہ کون ہے، فضل اس کے 3 درہم تم دے دینا، فضل بن عباس آپ ان کے پیسے دے دینا۔ تو مسئلہ یہ کوئی کسی پہ ذاتی وہ ہوا ہے تو وہ اس کو معاف کرے تو بہت اچھا، لیکن حاکم دیکھے کہ اگر اس نے ایک آدمی آ کے ایک مقدمہ لے کے آیا، ہو سکتا ہے جیسے کہ وہ ایک روایات میں آتا ہے کہ اس نے 2 آنکھیں نکالی تھی اور یہ آیا اس نے کہا مجھ پہ ظلم ہوا، تو نہیں، فریق دونوں کو دیکھے، اس کے بعد اگر وہ اس کو خود معاف کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن حاکم وقت اپنی طرف سے کیسے معاف کرے گا؟ صحیح، یہ بات ہے۔ اچھا، یہ بات حاکم وقت اپنی طرف سے اس طرح معاف نہیں کر سکتے۔ اچھا، ہاں فریقین خود صلح کرے، خود معاف کرے تو ان کو دونوں کو اجر بھی ملے گا، لیکن اس طرح ایک زور پہ اور زبردستی پہ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے۔ اسلام کا قانون محبت پر اور انصاف پر ہے، اور اللہ انصاف کا معاملہ ہی فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ اور ایک سوال میں ایڈ کرتا چلوں، آخری منٹ ہے ہمارے پاس، دعا کا اللہ سے ہم یہ امید کہ یا اللہ ہم عمل کی وجہ سے اللہ سے ہم بخشے جائیں، یہ نہیں، یا اللہ فضل کی وجہ سے، ہم تجھ سے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جنت مانگ رہے، ہم اپنے فضل، تیرے فضل سے اپنے لیے جنت مانگتے ہیں۔